پر مسجد النمرہ میں آپ کو نماز حج ادا کرنی ہوتی ہے، اور عرفات میں آپ کا حاجی کیمپ کہاں پہ ہو سکتا ہے، تو یہ تمام تر سفر آپ کو پیدل ہی طے کرنے ہوں گے۔ یہ بھی تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا حبیبنا محمد وآلہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، سعودی عربیہ سے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حج کے دنوں میں آپ کو کتنا سفر پیدل چلنا پڑ سکتا ہے، تو اس کے کتنے کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو آپ کو پیدل چلنے کی پہلے سے پریکٹس کر لینی چاہیے، تاکہ حج کے دنوں میں آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حج جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مینا جانا ہوتا ہے۔ مینا مسجد الحرم سے تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر دوری پر ہے، تو وہ آپ کو بسوں کے ذریعے بھی چھوڑ کے آ سکتے ہیں۔ تو بسوں کے ذریعے آپ مینا میں پہنچ جائیں گے۔ مینا میں پہنچنے کے بعد آپ کو بسوں کے ذریعے ہی عرفات کی طرف لے کے جائیں گے، اور کچھ لوگ پیدل بھی جاتے ہیں۔ مینا سے عرفات کا سفر بھی کم سے کم 8 سے 10 کلومیٹر بن سکتا ہے۔ عرفات میں بھی آپ کو بہت سارے سفر پیدل چلنے ہوتے ہیں، پر مسجد النمرہ میں آپ کو نماز حج ادا کرنی ہوتی ہے۔ عرفات میں آپ کا حاجی کیمپ کہاں پہ ہو سکتا ہے، تو یہ تمام تر سفر آپ کو پیدل ہی طے کرنے ہوں گے۔ یہ بھی تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر بن سکتا ہے۔ تو اس کے بعد حج کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب تک آپ کو عرفات میں ہی رہنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو مزدلفہ میں آ جانا ہوتا ہے۔ تو مزدلفہ میں بھی آپ کو تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر پیدل چلنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو رات کا قیام مزدلفہ میں ہی کرنا ہوتا ہے۔ مزدلفہ میں قیام کرنے کے بعد پھر آپ کو مزدلفہ سے سیدھا جمرات کی طرف جانا ہوتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو مینا جو ہے تقریباً کم سے کم بھی 6-7 کلومیٹر ہے، اور اس کے بعد شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ کو اپنے کیمپ واپس لوٹنا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر عمل آپ کا 7-8 کلومیٹر 10 کلومیٹر تک بن سکتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے ساتھ ساتھ آپ کو طواف زیارہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ طواف زیارہ حج کا اہم رکن ہے، اس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مینا سے آپ کو مکہ المکرمہ مسجد الحرم جانا ہوتا ہے، تو یہ سفر کم سے کم بھی 10-12 کلومیٹر ہے۔ اس میں 4-5 کلومیٹر آپ کو مینا سے باہر جانا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو ٹیکسی ملتی ہے۔ مینا میں آپ کو کوئی بھی سواری یا ٹیکسی وغیرہ نہیں ملے گی، تو اسی لیے آپ کو کوشش یہ کرنی ہے، جب بھی آپ نے حج پہ آنا ہے ابھی سے ہی آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ ڈیلی کا کم سے کم بھی 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر پیدل چلنے کی اگر آپ کی روٹین ہوگی، تو حج کے دنوں میں آپ کو پیدل چلنے میں کوئی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حجاج کو پیدل چلنے کی عادت نہیں ہوتی، تو حج کے پہلے ہی دن جب وہ مزدلفہ سے مینا کی طرف آتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مار کے اپنے کیمپ کی طرف لوٹتے ہیں، تو ان کو یا تو بخار ہو جاتا ہے، یا ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا پاؤں پر چھالے بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے حج کے باقی ایام بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے پہلے سے ہی اس تمام تر مراحل کو ترتیب دے کے آنا ہے، اور آپ نے ابھی سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ لوگوں سے ضروری ہدایت یہ ہے کہ آپ نے اپنی خوراک کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ ابھی سے ہی آپ انہیں ڈائٹ شروع نہیں کر دینی، بلکہ میری ہدایت یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کھائیں اور طاقتور خوراکیں کھائیں، تاکہ حج کے ایام میں آپ آسانی کے ساتھ یہ تمام تر مناسک ادا کر سکیں۔ تو اسی اپڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیجئے۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔